اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور میں جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت بارہا اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اس دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرما دی، جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، جس دن کے بارے میں میرا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قرآن مجید میں سورت ہی نازل فرما دی، اس دن کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس دن کو عام دنوں کی طرح نہ گزارا کریں۔ ہم قدم قدم پہ غلطیاں کرتے ہیں، قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ایک مقدس دن میں ہم رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اس دن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں مانگنے والا، پکارنے والا جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتا ہے، اس کی پکار کو سن لیتا ہے۔ اور علماء کرام نے، بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے وہ ٹائم عصر کی بعد کی گھڑی کا بتایا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس دن کی قدر کریں، اس دن غسل کریں، پاک صاف ہو جائیں، مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائیں، اپنے گھروں کے کام کاج چھوڑ دیں، باہر کے کام کاج چھوڑ دیں، صرف اس دن اللہ کی یاد میں سجدہ ریز ہو جائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، شرمندگی کا اظہار کریں، پھر دیکھیں رب کریم آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس دن اگر آپ توبہ کریں گے اور سچے دل سے کریں گے تو میرا رب آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ توبہ اللہ سے دوستی کا ایک رستہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیاروں میں سے سب سے زیادہ پیارا وہ انسان ہے جسے گناہ کے بعد احساس ہو جائے کہ میں نے ایسے آقا کو ناراض کیا جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ گناہ کے بعد ندامت کا پیدا ہو جانا، یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ کلام اللہ میں ارشاد الہی ہے، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، باحوالا احیاء العلوم۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتے ہیں، آج مجھ سے میرے فلاں روٹھے ہوئے بندے نے صلح کر لی، یعنی توبہ کر لی۔ اور جو بندہ گناہ کے بعد کہتا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گویا کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پس میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہگار بندے کی توبہ پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک پریشان حال مسافر جس کی سواری ریگستان میں گم ہو جائے اور اچانک اسے سواری مل جائے، تو اس شخص کو سواری ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ بندے کی توبہ پر اس سے کئی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شیطان کہتا ہے کہ بڑھاپے میں دیندار بن جائیں گے، یعنی بڑھاپے میں نمازیں ادا کریں گے، توبہ استغفار کا ورد کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، لیکن یاد رکھیں موت کا کوئی وقت متعین نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی
تیاری کر لے۔ تو میرے نبی نے جب فرما دیا تو ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، بخشش کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ جب بھی شیطان اللہ کی نافرمانی کرا دے تو رو رو کر بس اللہ کو منا لے، کیونکہ یہ رونا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ گناہگاروں کا رونا، آہیں بھرنا اللہ کو سبحان اللہ کہنے والوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ باحوالا روح المانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خوف سے، میرے عذاب کے ڈر سے، میرے غضب کے ڈر سے جس آنکھ سے مجھ پر ذرے کے برابر بھی آنسو نکل آتے ہیں، میں اس بندے کے ایک آنسو کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پورے جہان کا پانی اکٹھا کر کے اگر جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو جہنم کی آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا کہ جس آنکھ سے ایک آنسو میرے ڈر کی وجہ سے نکل جائے، وہ آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ سے توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو رب کریم اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں بن مانگے ہی عطا کرے گا، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، کاروبار ہو، خیر و برکتیں ہوں، جو بھی ہو رب کریم اسے بن مانگے ہی عطا کرے گا، آخرت میں اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو 4 آپ نے شرائط پر عمل لازم کرنا ہے، یعنی توبہ کی شرائطیں 4 ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ پر ندامت کا ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور نمبر 4، اگر اس گناہ کا تعلق کسی چیز سے ہے تو اس کو واپس کر دے یا پھر اس سے معافی مانگ لے۔ جو بندہ ان 4 باتوں پر عمل کرے گا، میرا رب اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، اللہ رب العزت سے جو مانگے گا میرا رب اسے عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت سے اللہم اغفر لی کی دعا مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو معاف کرے گا۔ اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ آپ توبہ استغفار یا استغفار کا ورد بھی لازم کریں۔ میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے یوں ہی گزارش ہے، اس عمل کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان گنت بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس عمل کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو آپ لازم کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو آپ عام روٹین میں روزانہ کی بنیاد پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو کر کے جب آپ اللہ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، رب کریم آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو نماز مغرب سے پہلے اللہ رب العزت سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا کہ بندے کے قریب شارگ ہے۔ تو جب رب کریم ہمارے اتنے قریب ہو کر ہماری پکار کو سنے گا تو ہمیں چاہیے چند گھنٹے، چند لمحے، چند منٹ اللہ کے نام کر دیں، کیونکہ یہ زندگی ویسے بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی یاد میں اگر ہم کچھ وقت گزاریں گے تو یہ اللہ کی یاد میں گزرا ہوا وقت ہماری آخرت کو بہتر بنائے گا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ لے کر دے گا، اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی، اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ جس بندے سے میرا رب راضی، میرے رب کا رسول راضی، اس بندے کو دنیا میں بھی کامیابیاں اور عزتیں ملتی ہیں، آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، قبر روشن اور کشادہ ہوتی ہے۔
میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔